بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في اول و اوسط و آخر کلامنا. بزرگان محترم اور برادران اسلام، یہ ایک یقینی بات ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے بڑی خوشی، بڑی مسرتوں اور بڑی سعادت مندی کا دن ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مہمان نوازی کا دن ہے. ایسی مہمان نوازی کہ جس میں روزہ تک رکھنے کی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز اکرام کا دن ہے. یہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے. ہر قوم میں کچھ تہوار ہوتے ہیں جو ماضی اور تاریخ کے کسی واقعے کی وجہ سے وہ خوشی مناتے ہیں. ہمارے اسلام میں کسی واقعے پر یہ دن متعین ہوا ہو ایسا نہیں ہے. دو عیدیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ایک عید الفطر جو آج ہم منانے جا رہے ہیں، اور ایک عید الاضحیٰ. دونوں عیدیں ہمیں جو دی گئی ہے وہ ایک عبادت کے اختتام کے موقع پر، رمضان المبارک کے روزوں کے اختتام پر عید عطا فرمائی گئی، جس کو عید الفطر کہتے ہیں. اور حج کے عظیم عبادت کے موقع پر جو عید دی گئی اسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں. دونوں کا تعلق عبادت کے ساتھ. اور اس عید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا. ہر قوم کی ایک عید اور خوشی کا دن ہوتا ہے. آج کا دن ہمارے لیے عید و خوشی کا دن. اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے واقعتاً خوشی اور مسرت کا دن بنائے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا تھا، وہ رمضان مکمل ہوا اور اس کی تکمیل پر آج کا یہ دن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں بار بار رمضان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کی قدردانی کی توفیق بھی عطا فرمائے. آج ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق عید کی نماز کے لیے جمع ہوئے. اس اجتماع کے موقع پر حق تعالیٰ شانہ فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں. فرماتے ہیں یہ میرے بندے ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر عید کی نماز کے لیے آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے، اور فرشتوں سے کہنے کا منشا یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ، آپ کس مخلوق کو پیدا کر رہے ہو جو دنیا میں خون پھیلائے گی، فساد برپا کرے گی. آج جب عید کے موقع پر لوگ عبادت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں: اے میرے فرشتوں، میرے ان بندوں نے میرا دیا ہوا کام پورا کر دیا ہے. اور مزدور جب اپنی مزدوری پوری کر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں اسے اس کی مزدوری پوری دے دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے میرے فرشتوں، میرے ان بندوں نے میرا کام پورا کیا، گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا. آج میں ان کی دعائیں قبول کروں گا اور ان کی سیئات کو اور برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دوں گا.
ایسا خوشی کا دن ہے، ایسا مسرتوں کا دن ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر یہ جو جمعیت ہے عید کے موقع پر سب کے ساتھ مل کر ایک ساتھ، عام نمازیں بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے، لیکن یہ سب جگہوں سے جمع ہو کر یہ ایک جو اجتماع ہے وہ ہمیں ہر نماز اجتماعیت کا سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ جیسے نماز میں ہم متحد ہوتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، باقی رہا نہ کوئی بندہ اور نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں سب متحد ہو گئے، یہی حال ہمارا ہر موقع پر ہونا چاہیے۔ اتحاد اور اتفاق کی کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اس کے ذریعے سے قوت ملتی ہے۔ اور ہم آج یہ تہیہ کر لیں کہ ہمارا یہ اجتماع انشاءاللہ ایسا رہے گا کہ آج کے بعد ہم کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں رہے گا، اتحاد اور اتفاق والی زندگی انشاءاللہ تعالی ہم گزاریں گے۔ ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا مذاق کے جس کے نتیجے میں کسی کو نقصان پہنچے، جس کے نتیجے میں کسی کے دل کو تکلیف پہنچے، ٹھیس پہنچے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مذاق وہ ہوتا ہے کہ دو گہرے دوست آپس میں ملتے ہیں اور آپس میں مل کر ایک دوسرے کا ایسا مذاق کہ جس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کی گنجائش۔ لیکن کسی کو ایسی مذاق کرنا کہ چہرہ مثلا مناسب نہیں ہے اور اس پر مذاق اڑانا، آنکھ کی کوئی کمی ہے اور اس پر مذاق اڑانا، کسی کو کوئی بیماری ہے اور اس پر مذاق اڑانا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جو مذاق اڑا رہا ہے اس کے مقابلے میں وہ بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مذاق ضرور کیا ہے، لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا لا اقول الا حقا، میں مذاق ضرور کرتا ہوں لیکن مذاق میں سوائے حق کے کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مذاق میں بھی سچ ہی بولنے کے عادی تھے۔ بڑھیا نے ایک مرتبہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت میں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بڑھیا عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ ٹینشن میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تجھے جوان کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے۔ تو مذاق تو ہے لیکن ایسا مذاق جس کا ایک ایک حرف سچا ہے، جھوٹ ذرہ برابر نہیں، اس طرح کا مذاق کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے آ کر کہا حضرت مجھے سواری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا، بچے پر تو سواری نہیں کی جاتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا۔ تھوڑی دیر میں آپ نے ایک بڑا اونٹ جو سواری کے قابل تھا وہ عطا کیا۔ وہ پوچھ رہا اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا کہ اونٹ کا بچہ آپ دیں گے، یہ بچہ نہیں ہے یہ تو بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہے، چاہے اب بڑا ہو چکا ہے۔ تو آپ نے مذاق ضرور کیا ہے لیکن اس میں جھوٹ کہیں بھی شامل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی ہے جو دیہات میں رہا کرتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے، حضرت ظاہر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گاؤں میں رہتے تھے، گاؤں کی چیزیں کچھ ایسی لے کر آتے تھے جو شہر میں نہیں ملتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لا کر بطور ہدیہ پیش کرتے تھے کہ حضرت یہ آپ کے لیے میں لایا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہر مدینہ میں ملنے والی چیزیں جو گاؤں میں نہ مل سکتی ہو وہ جمع کرتے تھے، اور ظاہر اسلمی کے جانے سے پہلے ان کو ہدیہ پیش کرتے تھے کہ آپ میرے لیے ہدیہ لائے، یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کیجیے۔ یہی ظاہر اسلمی ایک مرتبہ گاؤں سے کچھ چیزیں لا کر مدینے کے بازار میں بیچ رہے تھے، فروخت کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر اسلمی کو پیچھے سے پکڑ لیا مذاق کرتے ہوئے، جس میں ظاہر اسلمی کو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کون ہے، وہ کہہ رہے چھوڑ دو مجھے، اور پھر احساس ہوا کہ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ظاہر اسلمی نے اپنی پیٹھ حضور کے سینے کے ساتھ بطور برکت کے لگا دی۔ اب حضور آواز دے رہے ہیں من یشتری منی ھذا العبد، اس غلام کو کون مجھ سے خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر اسلمی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کالا کلوٹا ہوں اور کون مجھے خریدے گا، اور کوئی خریدے گا تو آپ کو تو پورا پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر دنیا کی نظر میں شاید تم کم قیمت ہو سکتے ہو، اللہ کی نظر میں تمہاری بڑی قیمت ہے۔ تو آپ نے مذاق ضرور کیا ہے، لیکن کوئی ایسا جملہ نہیں کہ جس میں سامنے والے کو ٹھیس پہنچے، سامنے والے کو تکلیف پہنچے۔ اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی کو۔ ایک بات اور عید کے موقع پر ہم آپ کے سامنے یہ ذکر کریں گے، کل بھی عصر کے بعد کی مجلس میں ذکر کی تھی کہ مساجد الحمدللہ رمضان میں ہماری بھری رہی، رمضان کے بعد بھی اس کا اہتمام ہو کہ ہماری مساجد آباد رہنی چاہیے۔ صرف رمضان میں نماز فرض نہیں ہے، نماز روزانہ پورا سال ہر دن 5 وقت کی نماز فرض ہے اور وہ ادا کرنا ہے۔ قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، زندگی ختم ہو جائے گی، آج ہم زندہ ہیں کل کو انتقال ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ کے سامنے کچھ لے کر حاضر ہوں۔ یہ دنیا تیاری کی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے ایک دوست کے یہاں کسی کام سے یا ملاقات کی غرض سے گئے۔ ابھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ باہر کھڑے تھے اور اندر سے زور زور سے آواز آ رہی تھی کہ گھر کا آدمی اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا یا اپنے ملازم سے کہہ رہا تھا کہ لاؤ میرا شاندار گھوڑا لاؤ، لاؤ میرا شاندار لباس لاؤ، شاندار کپڑا لاؤ اور سواری شاندار لاؤ، جمع کرو جلدی کرو۔ امام غزالی نے اجازت طلب کی، اندر گئے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پوچھ رہے ہیں بھئی یہ کون سا شور ہو رہا تھا، آپ کیا مانگ رہے تھے، کیا سواری مانگ رہے ہیں، کون سا کپڑا مانگ رہے ہیں اور کیوں مانگ رہے ہیں؟ سامنے والے نے جواب دیا حضرت آج وقت کے خلیفہ نے اور وقت کے حاکم نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سج دھج کر اور تیار ہو کر حاکم وقت کے دربار میں حاضر ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنے دوست سے کہا اللہ کے بندے، دنیا کے حاکم کے سامنے جانے کے لیے اپنے ظاہر کو تم سنوار رہے ہو، کیا کبھی اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے ارادے سے اپنے اندرون کو سنوارنے کی کوشش کی کہ بھئی کل کو قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، چلو اس کے لیے ہم کوئی تیاری کریں اور اللہ کو منانے کی فکر کریں، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ مان جائیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کوئی محنت کی، کوئی کوشش کی؟ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اہل اللہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو جہاں دنیا میں مصروف دیکھتے ہیں وہ فوراً ان کے ذہن کو دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف اور اللہ کی ملاقات کی طرف اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھی کو دنیا سے توجہ ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری اور آپ کی زندگی میں اگر 24 گھنٹے ایسے گزر جائیں کہ جس میں ایک مرتبہ موت یاد نہ آئے، 24 گھنٹے اگر ایسے گزر جائے جس میں ایک مرتبہ یہ خیال نہ ہو کہ منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا، 24 گھنٹے گزر جائیں اور ایک مرتبہ یہ یاد نہ آئے کہ منکر نکیر کو جواب دینا ہے، 24 گھنٹے گزر جائے اور ایک مرتبہ یاد نہ آئے کہ میدان محشر میں اللہ سوال پوچھنے والے ہیں، اگر 24 گھنٹوں میں ان باتوں میں سے کوئی یاد نہ آتی ہو تو ہماری زندگی بیکار ہے، بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اپنے رب کو یاد کرتے رہیں، کوشش کریں، اپنے اللہ کو منانے کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ جلدی مان جاتے ہیں، اللہ جلدی تیار ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔
یہ مسافر خانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، لیکن کسی زمانے میں یہ حاکم تھے، حکومت کرتے تھے، سلطنت چلاتے تھے، اور ابھی اندر کا رنگ پیدا نہیں ہوا تھا، کسی اہل نظر کی نظر ان پر اب تک پڑی نہیں تھی، توبہ کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ان کے توبہ کے واقعات میں مختلف باتیں ذکر کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک بات ذکر کی گئی ہے جو میں آپ کے سامنے اس وقت ذکر کر رہا ہوں کہ ایک آدمی اپنا تھیلا اٹھائے ہوئے بادشاہ وقت کے دربار میں اندر بغیر اجازت کے آ رہا ہے، تھیلا بڑا سا اٹھا رکھا ہے اور اندر آ رہا ہے۔ تو وہاں درباریوں نے پکڑا کہ بھئی تو کون ہے؟ کہا بھئی میں مسافر ہوں اور یہاں مسافر خانے میں تھوڑی دیر رکنے کے لیے آیا ہوں۔ تو درباریوں نے کہا تجھے شرم آتی ہے؟ یہ کوئی مسافر خانہ ہے؟ یہ بادشاہ کا دربار ہے، دربار عالی ہے، یہاں بغیر اجازت کے نہیں حاضر ہوا جا سکتا۔ کہا بھئی یہ مسافر خانہ ہے، اور درباری اس کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو شاہی محل ہے، یہاں بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے۔ یہ بات ابراہیم ابن ادہم نے سنی، بلایا ابراہیم ابن ادہم نے اس کو اپنے پاس، کہا کیا بات ہے؟ کہا بھئی میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں مسافر خانے میں آرام کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تمہارے کام کرنے والے ساتھیوں نے مجھے اندر آنے سے روک رکھا ہے۔ کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا بھئی یہاں اپنا تھیلا میں رکھ دوں گا، بڑا سا تھیلا ہے، میں تھوڑی دیر لیٹ جاؤں گا، آرام کر لوں گا، یہ مسافر خانہ ہے، اور پھر میں چلا جاؤں گا۔ ابراہیم ابن ادہم نے کہا بھئی یہ مسافر خانہ نہیں ہے، یہ شاہی محل ہے، یہاں سب ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ دیکھ رہے ہو، اور یہاں کتنے اہتمام کے ساتھ لوگ جو ہے وہ ہماری خدمت بجا لا رہے ہیں، ایک ایک بات پر لوگ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کیا بات کرتے ہو کہ یہ مسافر خانہ ہے، مہمان خانہ ہے، مسافر خانہ ہے؟ کہا بھئی یہ مسافر خانہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ بزرگ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرنے لگا کہ ابراہیم آپ یہاں کب سے رہ رہے ہو؟ یہ جو آپ کا محل ہے پورا، جہاں آپ کے حشم ہیں، خدم ہیں، آپ کے کام کرنے والے ہیں، کارندے ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، یہاں کب سے آپ رہ رہے ہو؟ کہا جب سے پیدا ہوا تب سے رہ رہا ہوں۔ کہا اچھا، پیدا ہونے سے پہلے یہاں نہیں رہتے تھے؟ جب آپ پیدا ہوئے تب اس محل میں رہ رہے ہو، پیدا ہونے سے پہلے یہاں نہیں تھے؟ کہا نہیں یہاں میں نہیں تھا۔ کہا آپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا میرا باپ رہتا تھا۔ اچھا، آپ کے باپ پوری زندگی یہاں رہے، ان سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کہا میرے دادا رہتے تھے، اور ان سے پہلے ان کے ابا رہتے تھے۔ تو وہ آنے والے نے کہا بھئی یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسافر خانہ ہے، مسافر خانے میں چند دن ایک آدمی رہتا ہے، اور پھر وہ جاتا ہے، دوسرا آدمی آتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، تیسرا آدمی آتا ہے۔ یہاں تم خود کہہ رہے ہو کہ تمہارے دادا پہلے رہتے تھے، پھر تمہارے ابا رہتے تھے، اب تم رہتے ہو، کل تم چلے جاؤ گے، تمہارا بیٹا رہے گا، وہ چلا جائے گا، اس کی اولاد رہے گی، یہاں جگہیں بدلتی رہتی ہے، آدمی بدلتے رہتے ہیں، اسی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعتاً یہ مسافر خانہ ہے۔ اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ مسافر چند لمحے کے لیے آرام کرتا ہے کسی درخت کے نیچے، اور پھر وہ چل پڑتا ہے، اس کو وہاں کی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کسی کمرے میں جو کمرہ کرائے پر ہم نے لیا ہو ہوٹل کا، اور اس میں کوئی چیز بگڑی ہو تو ہم اس کو درست نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں بھئی ایک دن یہاں رکنا ہے، یہاں رک کے ہم چلے جائیں گے، ہم کیوں اس کو درست کریں گے؟ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ یہ مسافر خانہ ہے دنیا، رہتی دنیا پہلے سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہمیشہ کوئی نہیں رہا ہے۔ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر دن، ہر مہینہ لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں۔ یہی مسافر خانہ ہے۔ کچھ لے کر جائیں گے، کچھ لے کر یہاں سے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ اعمال لے کر جائیں گے تو کامیاب بنیں گے۔ اعمال کی تیاری کے لیے یہاں ہمیں بھیجا گیا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، اور اسی کے لیے یہ مساجد ہے، اسی کے لیے یہ دینی ماحول ہے، اسی کے لیے رمضان ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، اسی کے لیے اللہ کا فرمان ہے کہ وما خلقت
الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی کے لیے ہے حی علی الصلاح، اسی کے لیے ہے حی علی الفلاح، اسی کے لیے ہے الصلاۃ خیر من النوم، اسی کے لیے ہے یہ ساری آوازیں کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ آخرت کی فکر کرنے والوں نے بڑی فکر کی ہے۔ آج ہم بے فکرے ہو چکے ہیں، بے خبر ہو چکے ہیں، کتنے بے خبر ہو چکے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ کس منزل تک ہمیں پہنچنا ہے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بڑے درجے کے صحابی ہیں، دونوں کے بیٹے ایک مرتبہ کھڑے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیٹا ایک طرف حضرت عمر ابن الخطاب کا بیٹا، اور دونوں آپس میں اپنے اپنے باپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کون سی بات؟ کہ ایک مرتبہ دونوں حضرات نے جمع ہو کر ایک بات کی تھی، ابو موسیٰ اشعری نے اور حضرت عمر ابن الخطاب نے۔ کیا بات کی تھی؟ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا تھا، اے ابو موسیٰ، حضور کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی اور حج کیا، اور جو کچھ اعمال اللہ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کے راستے میں نکلے، جہاد کیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضور کے زمانے میں جو کچھ کیا ہے اللہ اسے قبول فرما لے۔ اور حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے اور میں زندہ ہوں، حضور کے بعد جو عمل کیا ہے وہ میرے گناہ کے بدلے میں برابر سرابر بن جائے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی زندگی کے بعد کے میرے اعمال کو دیکھے اور یہ کہے کہ تیرے اس عمل کے بدلے میں تیرے گناہ ہم نے معاف کر دیے، بس اتنا کافی ہے، مجھے اس پر ثواب نہیں چاہیے۔ حضور کے زمانے میں جو کیا تھا اس پر اللہ ثواب عطا فرمائے، اور بعد میں جو کچھ عمل کیا ہے حضور کے بعد اس میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں پکڑ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ برابری سرابری کا معاملہ کر دے کہ عمر تیرا یہ نیک عمل اس کے بدلے میں تیرا فلاں گناہ میں نے معاف کر دیا، برابر سرابر ہو جائے، بس اتنا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں بھائی، حضور کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے، مجھے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر خوف محسوس کر رہے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری امید رکھ رہے ہیں۔ ایمان ان دونوں کے بیچ کی کیفیت کا نام ہے کہ اللہ سے امید قوی رکھی جائے کہ اللہ معاف فرما دیں گے، اور ڈر بھی رکھا جائے کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ یہ دونوں باتیں جب پیدا ہو جاتی ہے تو ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، آج کے اس عید کے دن کو ہمارے لیے واقعتاً خوشی کا دن بنائے۔ یہ دو چار باتیں اس وقت آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سال بھر ہماری مساجد اسی طرح بھری رہے، اللہ تعالیٰ ایسی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بار بار رمضان اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق کے ساتھ عطا فرمائے، لمبی عمر عمل صالح کی توفیق کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی جائز تمنائیں پوری فرمائے۔ عید و ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔